ہوئی۔ سوسی اگرچہ ایک فقیر لڑکی تھی مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کے خواب ابھی مکمل طور پر مرے نہیں تھے۔ سوسی نے اٹھتے ہی ماں سے ناشتے کا پوچھا۔ ماں نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ آج وہ معمول سے کہیں پہلے جاگ گئی تھی۔ عام دنوں میں وہ دیر تک سوتی رہتی تھی مگر آج اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ اس نے ماں کو بتایا کہ آج وہ بہت صبح ہی سگنل پر جائے گی تاکہ دوسرے بھکاریوں سے پہلے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس نے کئی بار دیکھا تھا کہ اس کی سہیلیاں شمیم اور رجو صبح سویرے نکل جاتی تھیں اور واپسی پر ان کے تھیلے پیسوں اور راشن سے بھرے ہوتے تھے۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹی کی بات سنی۔ اسے خوشی تھی کہ شاید آج اس کی آمدنی کچھ زیادہ ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی زندگی کا ہر دن چند سکوں کے سہارے گزرتا ہے۔ اگر ایک دن بھی کم مل جائے تو رات کا کھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ناشتہ جلدی کیا گیا اور پھر ماں بیٹی اپنے اپنے کام کے لیے نکل پڑی۔ دونوں کی منزل الگ تھی مگر مقصد ایک ہی تھا، غربت سے لڑنا۔ دوسری طرف شہر کے ایک اچھے اور باعزت گھر میں ایک اور کہانی چل رہی تھی۔ یہ گھر علی رضا کا تھا جو گزشتہ 38 برس سے ریلوے ملازمت کر رہے تھے۔ اب وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے والے تھے۔ ان کی پوری زندگی ڈیوٹی، اسٹیشنوں اور سفروں میں گزر گئی تھی۔ وہ اپنے خاندان سے بے حد محبت کرتے تھے مگر ملازمت نے انہیں ہمیشہ گھر والوں سے دور رکھا۔ علی رضا دل ہی دل میں خوش تھے کہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت گزار سکیں گے۔ انہیں امید تھی کہ زندگی کا باقی حصہ سکون سے گزرے گا، لیکن قسمت ان کے لیے کچھ اور ہی منصوبے بنا چکی تھی۔ اسی گھر میں اس کی بیٹی مہوش بھی رہتی تھی جو یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ مہوش ایک زندہ دل اور شوخ مزاج لڑکی تھی۔ اس کی ماں صبح صبح اسے جگانے آئی کیونکہ آج اسے اپنے دوست کے ساتھ مارکیٹ جانا تھا۔ مہوش نیند کے باعث بہانے بنا رہی تھی مگر ماں جانتی تھی کہ اگر اب بھی نہ جگایا تو وہ سارا دن بستر میں گزار دے گی۔ گھر کا ماحول بظاہر خوشگوار تھا لیکن اندر ہی اندر کئی راز اور کئی پریشانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ اسی دوران شہر کے ایک اور حصے میں ایک نوجوان لڑکی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ گھر والوں سے چھپ کر کسی ملاقات کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں بے چینی اور گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اگر گھر والوں کو شک ہو گیا تو بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ یہ سب واقعات ایک دوسرے سے بظاہر الگ لگتے تھے مگر قسمت جلد ہی ان سب کو ایک دھاگے میں پرو دینے والی تھی۔ ادھر سوسی صبح سویرے شہر کے ایک مصروف چوراہے پر پہنچ چکی تھی۔ یا گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگتی تھیں اور سگنل بند ہونے پر بھکاری گاڑیوں کے درمیان گھومتے رہتے تھے۔ سوسی نے برسوں سے یہی زندگی دیکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کون سا ڈرائیور نرم دل ہے اور کون سا سخت مزاج۔ اگرچہ وہ بھیک مانگتی تھی مگر اس کے اندر ایک عجیب خودداری بھی موجود تھی۔ وہ اپنی عزت نفس کو مکمل طور پر ختم نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگ اس کی باتوں اور انداز سے متاثر ہو جاتے تھے۔ شام کو جب سوسی واپس جھونپڑی میں پہنچی تو اس دن کی کمائی معمول سے کافی زیادہ تھی۔ اس نے تمام پیسے اپنی ماں کے حوالے کر دیے۔ گھر میں ایک پرانا صندوق رکھا تھا جس میں وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ایک دن اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کم از کم ایک بہتر گھر لے سکیں، لیکن ان کے خواب اتنے آسان نہیں تھے۔ سوسی کی ماں اکثر سوچتی تھی کہ اگر اس کی بیٹی کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہوتا تو شاید آج وہ کس دفتر میں ملازمت کر رہی ہوتی، مگر غربت نے اس سے یہ حق بھی چھین لیا تھا۔ سوسی بھی کبھی کبھی یہی سوچتی تھی لیکن پھر خود کو تسلی دیتی کہ شاید دنیا کی نوکریاں بھی کوئی خاص چیز نہیں۔ وہ دیکھتی تھی کہ کئی پڑھے لکھے لوگ بھی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں، اس لیے اس نے قسمت سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ رات گہری ہونے لگی تھی، جھونپڑی کے باہر خاموشی چھا گئی تھی مگر شہر کے کسی دوسرے حصے میں علی رضا ایک نئی پریشانی میں مبتلا تھے۔ انہیں اچانک معلوم ہوا کہ اس کی سابقہ بیوی پروین کو ان کی ریٹائرمنٹ کی خبر مل چکی ہے۔ پروین برسوں پہلے اس سے جدا ہو چکی تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ لے گئی تھی۔ اب وہ ریٹائرمنٹ کی رقم میں حصہ مانگنے آ گئی تھی۔ علی رضا سخت پریشان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر پروین نے محلے میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تو اس کی عزت داؤ پر لگ سکتی ہے۔
اسی خوف نے اس کے دل کا سکون چھین لیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کی زندگی، سوسی کی زندگی اور کئی دوسرے کرداروں کی زندگیاں ایک دوسرے سے اس طرح جڑ جائیں گی کہ سب کا قسمت کا رخ بدل جائے گا۔ رات گزرنے کے بعد ایک نئی صبح نے شہر کو اپنی روشنی سے جگانا شروع کیا، مگر ہر انسان کے لیے یہ صبح ایک جیسی نہیں تھی۔ کسی کے لیے یہ امید لے کر آئی تھی تو کسی کے لیے نئی آزمائشیں۔ سوسی کے گھر میں بھی یہی صورتحال تھی۔ غربت کے باوجود ماں اور بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئی تھیں۔ دونوں جانتی تھیں کہ اگر ہمت ہار گئیں تو زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ اس دن معمول سے بھی زیادہ سوسی محنت کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قسمت اس کے لیے کوئی نیا راستہ کھولنے والی ہے۔ چوراہے پر کھڑی وہ ہر آنے جانے والی گاڑی کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتی۔ کچھ لوگ اسے نظر انداز کر دیتے، کچھ چند سکے دے دیتے، کچھ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے، مگر سوسی نے برسوں میں یہ سب برداشت کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس کی ماں گھر پر بیٹھی مسلسل اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ جانتی تھی کہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ اسے ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں کوئی اس کی بیٹی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ سوسی کو ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ ادھر علی رضا بھی اپنی زندگی کے ایک اہم موڑ پر کھڑے تھے۔ ریٹائرمنٹ کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ ایک طرف وہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کے خواب دیکھ رہے تھے تو دوسری طرف پروین کی دھمکیاں انہیں بے چین کر رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اگر پروین نے واقعی کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو برسوں کی کمائی ہوئی عزت خاک میں مل سکتی ہے۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتے رہے۔ ان کے ذہن میں ماضی کے کئی واقعات گردش کر رہے تھے۔ انہیں اپنا وہ بیٹا یاد آ رہا تھا جو برسوں پہلے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ اکثر سوچتے تھے کہ آج وہ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، کیا کبھی انہیں یاد بھی کرتا ہوگا یا نہیں۔ دوسری طرف پروین بھی خاموش نہیں بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ خود کو حق پر سمجھتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے اپنے بیٹی کی پرورش اکیلے کی ہے، اس لیے علی رضا کے ریٹائرمنٹ کی رقم میں اس کا بھی حق بنتا ہے۔ اسی سوچ نے اسے ضدی اور سخت مزاج بنا دیا تھا۔ شہر کی گلیوں میں زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ امیر لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر دفاتر جا رہے تھے، جبکہ غریب لوگ روزی روٹی کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے تھے۔ انہی لوگوں میں سوسی بھی شامل تھی۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سوسی کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک امیر آدمی نے اسے بلایا اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ سوسی اس قسم کے لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی زندگی میں بے شمار ایسے مرد دیکھے تھے جو غریب لڑکیوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، مگر سوسی عام لڑکی نہیں تھی۔ اگرچہ اس کے کپڑے پرانے تھے، اس کا گھر جھونپڑی تھی اور اس کا پیشہ بھیک مانگنا تھا، لیکن اس کے اندر خودداری زندہ تھی۔ اس نے اس آدمی کو صاف الفاظ میں جواب دیا کہ وہ اپنی مجبوری کو اپنی عزت پر قربان نہیں کرے گی۔ اس کے جواب نے اس شخص کو حیران کر دیا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ ایک بھیکاری لڑکی اس قدر اعتماد اور عقل مندی سے بات کرے گی۔ سوسی نے اس دن ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ غربت انسان کی جیب کو خالی کر سکتی ہے، مگر انسان چاہے تو اس کی عزت نفس کو نہیں چھین سکتی۔ شام کے وقت جب وہ واپس بستی میں پہنچتی ہے، وہاں سب حسب معمول مختلف بھکاری عورتیں اور مرد اپنے دن بھر کے تجربات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ کوئی اپنی کمائی کا ذکر کر رہا تھا، کوئی کسی جھگڑے کی بات کر رہا تھا، کوئی مہنگائی کا رو رہا تھا۔ اسی دوران سوسی کو اپنے چند پرانی ساتھیوں کے بارے میں ایک حیران کن خبر ملی۔ اسے پتا چلا کہ دو لڑکیاں جو کبھی اس کے ساتھ بھیک مانگا کرتی تھی اب اس زندگی کو چھوڑ چکی ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ کسی عورت نے انہیں اچھی ملازمت دلوا دی ہے۔ اب وہ نہ صرف بھیک مانگنا چھوڑ چکی تھی بلکہ ایک اچھے علاقے میں رہائش بھی اختیار کر چکی تھی۔ یہ خبر سن کر سوسی خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی امید نے جنم لیا۔ وہ سوچنے لگی اگر ایسا ممکن ہے، کیا کوئی بھیکاری بھی اپنی قسمت بدل سکتا ہے؟ کیا جھونپڑی میں پیدا ہونے والا انسان کبھی بہتر زندگی حاصل کر سکتا ہے؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ گھر واپس پہنچنے پر اس کی ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں نے اگرچہ اسے تسلی دی، مگر وہ جانتی تھی کہ قسمت ہر کسی پر یکساں مہربان نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی پوری زندگی غربت میں گزاری تھی اور اب اسے معجزوں پر یقین نہیں رہا تھا۔ اسی دوران گھر کا ایک اور مسئلہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ سوسی کا باپ عباس اپنی بری عادتوں کی وجہ سے خاندان کے لیے بوجھ بنتا جا رہا تھا۔
وہ اکثر شراب اور جوا کھیلنے میں پیسے ضائع کر دیتا تھا۔ اس سے ہمیشہ شک رہتا تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹی اس سے پیسے چھپا کر رکھتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ماں اور بیٹی اپنی معمولی کمائی سے تھوڑا تھوڑا بچا کر مستقبل کے لیے جمع کر رہی تھی۔ عباس کی باتیں سن کر سوسی کو غصہ بھی آتا تھا اور افسوس بھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کا باپ ذمہ دار ہوتا تو شاید ان کی زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی، مگر اب حالات کو بدلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ماں نے اس دن اسے خوشخبری بھی سنائی۔ اس نے کچھ پیسے جمع کر کے عباس کو دیے تھے تاکہ سوسی کے لیے ایک نیا گدا خرید سکے۔ برسوں سے سوسی زمین پر بوسیدہ چٹائی بچھا کر سوتی تھی۔ ماں چاہتی تھی کہ کم از کم اس کی بیٹی کو رات کو سکون کی نیند نصیب ہو۔ یہ سن کر سوسی کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ یہ خوشی شاید کسی امیر انسان کے لیے معمولی ہو، لیکن غریب لوگوں کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی نعمت بن جاتی ہیں۔ رات کو جب سو گئے تو سوسی دیر تک جاگتی رہی۔ وہ آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتی رہی اور مستقبل کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ تبدیلی اچھی ہوگی یا بری، مگر دل کے کسی کونے میں ایک امید ضرور پیدا ہو چکی تھی۔ دوسری طرف علی رضا بھی کراچی جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خاموشی سے روانہ ہو جائیں گے تاکہ پروین تک نہ پہنچ سکے۔ وہ اپنے ماضی کے سائے سے بچ کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن قسمت کے کھیل انسان کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ایک طرف سوسی اپنی غربت سے نکلنے کا خواب دیکھ رہی تھی، دوسری طرف علی رضا اپنے ماضی سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں کا بھی معلوم نہیں تھا کہ جلد ہی ان کی زندگیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ہیں، اور یہی ٹکراؤ اس کہانی کا رخ بدل دے گا۔ یوں پہلی قسط اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ ایک طرف غربت، مجبوری اور خودداری کی علامت سوسی ہے، جبکہ دوسری طرف رازوں، پچھتاووں اور خاندانی مسائل میں الجھا ہوا علی رضا۔ آنے والی قسطوں میں یہی کردار ان ایسے واقعات کا سامنا کریں گے جو نہ صرف ان کی قسمت بدلیں گے بلکہ ان کے آس پاس موجود ہر شخص کی زندگی کو بھی متاثر کریں گے۔